بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ہم اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے محل میں پرورش کے دوران ہونے والے واقعات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ کتب تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں بے شمار بادشاہوں کے ذکر پڑھنے کو ملیں گے۔ پرانے وقتوں میں بادشاہوں کا معمول ہوتا تھا کہ وہ اپنے درباروں میں نجومی اور کاہن رکھتے تھے اور ان سے سلطنت سے متعلق آئندہ زمانے کی خبریں دریافت کر لیا کرتے اور پھر اس کے مطابق سلطنت کا نظام چلاتے۔ تاریخ اسلام میں فرعون نامی ایک بادشاہ گزرا ہے۔ فرعون بہت ظالم و جابر تھا، لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا اور کہتا مجھے سجدہ کرو، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ فرعون کے محل میں بھی ایسے بہت سے نجومی اور کاہن پل بڑھ رہے تھے جو اسے امور سلطنت سے متعلق آئندہ کی خبریں دے کر انعام و اکرام وصول کر لیا کرتے، اور ان کی زندگی کا نظام اسی طرح چل رہا تھا۔ ایک دن تمام نجومی اور کاہن پریشان تھے اور آپس میں فرعون کی سلطنت کے زوال کی باتیں کر رہے تھے کہ بادشاہ فرعون بھی محل میں آ نکلا اور ان سے پوچھنے لگا، بھائی آپ سب کیوں پریشان ہو؟ آخر میرے ہوتے ہوئے آپ کو کس چیز نے پریشان کیا؟ تمام نجومیوں نے یک لخت جواب دیا، بادشاہ حضور، ہم اپنے لیے نہیں بلکہ آپ اور آپ کی سلطنت کے لیے پریشان ہیں۔ بادشاہ کے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو سچی نبوت کا دعوے دار ہوگا اور وہ آپ کی حکومت کے زوال کا سبب بھی ہوگا۔ جب فرعون نے نجومیوں کی بات سنی تو محو حیرت ہو گیا اور سوچنے لگا کوئی حل نکالے۔ فرعون کے حکم پر فوراً تمام وزیروں، جرنیلوں اور ان کے لشکریوں کو طلب کر لیا گیا اور دربار لگا لیا گیا۔ فرعون نے نجومیوں اور کاہنوں کی بات دربار میں موجود لوگوں کو سنائی اور کہا، تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دماغ سے بہترین مشورہ سوچ کر بتائے۔ چنانچہ بڑی غور و فکر اور بحث و مباحثے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ آج سے جس گھر میں بھی اولاد پیدا ہوئی، بچی ہوئی تو اسے چھوڑ دیں گے اور بچہ ہوا تو اسے قتل کر دیں گے۔ پھر ایک دن نجومیوں نے خبر دی کہ وہ بچہ تو رحم مادر میں منتقل ہو چکا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم کے مطابق عورتوں کے حمل بھی گرائے جانے لگے۔ کرتے کرتے 70,000 بچے قتل اور 90,000 حمل گرا دیے گئے۔ قدرتی خداوندی کی جانب سے قوم پر عذاب آ گیا، عورتوں کی تعداد بڑھنے لگی اور قوم کے مرد بوڑھے ہو کر جلد مرنے لگے۔ تمام فرعونی بادشاہ فرعون کے پاس گئے، چونکہ اسے خدا مانتے تھے۔ کہنے لگے، اے ہمارے رب، قوم پر ایسی حالت آ چکی ہے کہ مردوں کی تعداد ختم ہونے لگی ہے۔ اسی طرح اگر مرد نہ ہوئے تو آپ کا لشکر و سلطنت سب ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ کس چیز پر حکومت کریں گے؟ لوگوں کی بات سن کر فرعون بھی پریشان ہو گیا اور اسے قوم والوں کی بات دل پہ لگی۔ اس نے اعلان کیا کہ ایک دن بچے قتل کیے جائیں گے اور ایک دن چھوڑ دیے جائیں گے۔ اس طرح جس دن بچوں کے قتل کا دن تھا، خداوندی سے موسیٰ علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بہت پریشان ٹھہریں اور سوچنے لگی، اگر فرعون کے سپاہیوں کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بچے کو قتل کر دیں گے۔ ماں کی ممتا یہ سوچ کر رونے لگی اور تڑپ تڑپ کر بارگاہ خالق حقیقی میں آہ و زاری پیش کر کے دعا کرنے لگی۔ ماں کی اپنے بیٹے سے محبت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں القاء کیا کہ اس بچے کو نہلاؤ، تیار کرو اور ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ آگے بچہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ یاد رکھیں، عورت نہ تو نبی بن سکتی ہے اور نہ ہی اس کی طرح وحی آتی ہے جس طرح انبیاء کے پاس آتی ہے۔
البتہ القاء وحی کی ایک قسم ہے جو اللہ اپنے ولیوں اور پیاروں کو کرتا ہے۔ القاء خداوندی کے بعد ماں کے دل کا بوجھ کم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن اور ماں نے مل کر موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا اور رات کے سناٹے میں آپ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کی طرف چل دیں۔ وہ وقت کتنا عجیب ہوگا جب ایک ماں نے اپنے بیٹے کو دریا کے سپرد کیا ہوگا۔ چنانچہ دریائے نیل کے کنارے پہنچ کر ماں کی ممتا ایک دفعہ پھر تڑپ اٹھی اور بارگاہ خداوندی میں سر جھکا کر عرض کرنے لگی، مالک حقیقی، میرا بیٹا تیرے سپرد۔ یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام کی کشتی صندوق کو دریائے نیل کے سپرد کر دیا۔ دریائے نیل کو بھی حکم آ چکا تھا کہ اپنے بہاؤ کو اس طرح خوبصورت بنا کہ ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ صندوق رات بھر فرشتوں کی نگرانی میں تیرتا رہا اور صبح کے وقت فرعون کے محل کے سامنے جا پہنچا۔ فرعون کا محل دریائے نیل کے کنارے پر تھا، جہاں سے وہ قدرتی مناظر دیکھ کر لطف اٹھایا کرتا تھا۔ قدرت الہی کے امر سے فرعون اور اس کی حسین بیوی آسیہ دونوں دریا کے کنارے بیٹھے دریا کی روانی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اچانک دونوں کی نظریں صندوق پر پڑیں تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ صندوق نکالو، ممکن ہے اس میں کوئی خزانہ موجود ہو اور وہ ہمارے کام آ جائے۔ سپاہی جلدی سے صندوق نکال کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ فرعون نے صندوق کھولنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی صندوق کھولا گیا، دونوں میاں بیوی کی نظر ننھے چاند کے ٹکڑے نور علی نور چہرے پر پڑی تو آسیہ کا دل مچل گیا۔ چونکہ حکمت الہی کے مطابق اس کی کوئی اولاد نہ تھی، آسیہ نے اپنے شوہر فرعون سے کہا، میں نے آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ کسی کی گود میں نہیں دیکھا۔ فرعون نے بھی جب اس کی بات کی تصدیق کی تو آسیہ کہنے لگیں، بس میں تو اس کو اپنا بیٹا بناؤں گی اور اس کی خوب اچھے انداز میں پرورش کروں گی۔ فرعون پہلے ہچکچایا لیکن اپنی بیوی سے محبت کی وجہ سے فوراً ہاں کر دی۔ اس طرح وہ بچہ جس کے قتل کی خاطر 70,000 بچے قتل کر دیے گئے اور 90,000 حمل گرا دیے گئے، آخر اتنی قربانی کے بعد وہی بچہ فرعون کے محل میں پڑھنے بڑھنے لگا۔ آسیہ آپ کو پیار کرتے کرتے محل میں لے گئیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں آپ کے لیے گہری محبت پیدا کر دی۔ زنانہ کے مروجہ رواج کے مطابق اس نے بہترین دائیوں کا انتظام کیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں۔ جب بھی کوئی دائی ایسا کرنا چاہتی تو موسیٰ علیہ السلام منہ پھیر لیتے اور دودھ نہ پیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی بہن بھی اس محل میں کسی کام کی غرض سے آئی اور آپ علیہ السلام کی خیریت دریافت کی۔ آپ علیہ السلام کی بہن نے آسیہ کو کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو لاتی ہوں جو بہت تجربہ کار ہے اور وہ ضرور موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا لے گی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی بہن محل سے خوشی خوشی واپس گھر لوٹیں اور ماں کی بھائی کی خیریت اور حکمت الہی سے آگاہ کیا۔ دونوں ماں بیٹی فرعون کے محل کی طرف چل دیں۔ ماں کی ممتا اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی حقیقی والدہ نے آسیہ کی گود سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا اور پیار کیا۔ جب آپ علیہ السلام کی حقیقی والدہ نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلانا چاہا تو آپ علیہ السلام نے فوراً دودھ پیا۔ اس طرح حکمت الہی کے مطابق آپ علیہ السلام دودھ اپنی حقیقی والدہ کا پیتے رہے اور پلے بڑھے آسیہ کی گود میں۔ آسیہ بھی آپ علیہ السلام کو حقیقی ماں کی طرح پیار کرتی تھیں۔ ایک دن فرعون اپنے بڑے دربار میں آپ علیہ السلام کو گود میں لیے تخت نشین تھا۔ ملکہ عالیہ آسیہ بھی ساتھ ہی تخت نشین تھیں۔ بادشاہ فرعون کے پاس کوئی مقدمہ پیش کیا گیا۔ ظالم و جابر بادشاہ تھا۔
اس نے ہوش سے کام نہ لیا اور ظلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقدمے کا غلط فیصلہ دے دیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے۔ جیسے ہی فرعون نے غلط فیصلہ دیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے منہ پر تماچا مارا اور اس کی آواز تمام محل والوں نے سنی۔ فرعون کو ننھے بچے کے چھوٹے ہاتھ کا تماچا بہت زوردار محسوس ہوا تو وہ شک میں پڑ گیا، ممکن ہے یہی وہ بچہ ہو جس نے میری سلطنت کو اجاڑ دینا ہے۔ سبق: انبیاء اکرام اور امتیوں کی زندگیوں کے ہر پہلو میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے ہر پہلو میں ان کی امت کے لیے سبق رکھا ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور سب سے بڑھ کر پیغمبر علیہ السلام کے بچپن کے کئی ایسے واقعات اس کی روشن دلیل ہیں۔